ہم نے تم کو بنایا زمین بسانے کے لیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اے آدم زمین پہ تشریف لے جاؤ، ہم نے تمہیں بنایا ہے زمین کو بسانے کے لیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بازار کی رونق کاروبار سے ہے، مسجد کی رونق نمازیوں سے ہے، میدان جہاد کی رونق غازیوں کے جہاد اور ان کے پہنچنے سے ہے، کعبۃ اللہ کی رونق آبادی حاجیوں کی وجہ سے ہے۔ فرمایا زمین کی آبادی انسانوں کی وجہ سے ہے، آباد بسانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اگر یہاں رہتے ہو تو پھر نہ زمین آباد ہوتی ہے، نہ جنت آباد ہوگی، نہ جہنم کو آباد کیا جائے گا۔ مستقرم، تشریف لے جاؤ، تم تو آباد کرنے آئے ہو، اب زمین کو بھی آباد کرو، جنت کو بھی آباد کرو، پھر دوزخ بھی آباد ہو جائے گی۔ لے جاؤ زمین پر تشریف۔ آدم علیہ السلام آئے تو جس طرح بازار آباد ہوتا ہے کاروبار سے، کاروبار نہ ہو تو بازار ویرانہ ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں نمازیوں سے، میدان جہاد غازیوں سے آباد ہوتا ہے، کعبہ حاجیوں سے آباد ہوتا ہے، کہنا پڑے گا جنت اہل ایمان سے آباد ہوتی ہے اور جہنم کافروں سے آباد ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ایک وقت کے لیے تم تشریف لے جاؤ، وَمَتَاعٌ، ہم نے کچھ متاع رکھا ہے، کچھ سامان رکھا ہے۔ کتنا؟ مفسرین نے خبر دی، اے پیارے آدم ہم نے تمہاری اولاد کے لیے زمین میں بطور امانت خزانے رکھ دیے ہیں، تم جاؤ نہیں زمین پر، تلاش کون کرے گا؟ وہاں آبادی ہو نا انسانوں کی، ان کو ڈھونڈے گا کون کہ تیل کہاں ہے، پانی کہاں ہے، چاندی کہاں ہے، نمک کہاں ہے، ارے سونا کہاں ہے، یہ کون تلاش کرے گا؟ وَلَكُمْ اِهْبِطُوا، تشریف لے جاؤ زمین میں، اب زمین کو تم نے کرنا ہے آباد۔ اب آدم علیہ السلام تشریف لائے، وہ آخری بات بعد میں کروں گا، جو اصل بات ہے جس کے لیے بھیجا گیا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ برتنے کے سامان لے جاؤ ایک مدت کے لیے۔ وہ سامان آدم علیہ السلام لے کے آئے، پھر فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اے آدم یاد رکھو ہمیشہ کے لیے تم کو نہیں بھیجا جا رہا، غم زدہ نہ ہو، پریشان مت ہونا کہ جنت میں تھے تو زمین چلے گئے، اب واپس کس طرح آئیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کالا، اسی وقت ساری باتیں ہوتی گئی، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، چلے جاؤ اور وہاں جیو، وہاں آباد رہو، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور پھر وہاں ہی موت آئے گی، وہاں ہی موت آئے گی اور وہاں ہی قبریں بنے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر ہم وہاں سے تم کو اٹھا کے جنت میں لے آئیں گے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہ ہمارے حضور نے دعا تعلیم فرمائی کہ جب قبر پہ مٹی ڈالنے لگو نا تو یہ پڑھ لیا کرو، اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا، پھر تمہیں اسی میں لٹا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا پھر اسی سے تجھے جنت پہنچایا جائے گا۔ یہاں اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ اب آؤ حضرت آدم علیہ السلام رہنے سہنے لگے، اب ملاقات ہو گئی 9 ذی الحجہ میدان عرفات، یوم العرفہ کے دن اب اپنے رہنے کا مکان بنایا، رہنے لگے۔ اب سلسلہ میاں بیوی حقوق زوجین ان کے ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بندگی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نسل انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کے یہاں اولاد ہوتی ہے، اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں بڑا لمبا سفر کر کے درمیان سے کچھ چیزیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں کہ اب اولاد کا سلسلہ، ایک بیٹی ایک بیٹا، بیٹا پہلے پیدا ہوتا اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی بیٹی پیدا ہو جاتی، یہ سلسلہ پہلے انسانیت کا ہے۔ اور پھر اگلے حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، بیٹا پہلے بیٹی بعد میں، ان کی آپس میں
شادی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ پھر یہ پہلا جو جوڑا پیدا ہوا قابیل اور حابیل، قابیل پہلے پیدا ہوا، حابیل بعد میں پیدا ہوئے، لیکن اس کی طبیعت میں کچھ خرابی آ گئی، اس کی شیطان سے یاری بن گئی، کہہ لو شیطان نے اس کو پھر برگلا دیا، یہ حکم آدم پہ اڑ گیا۔ حکم یہ تھا کہ جو پہلے بیٹی پیدا ہو اس کے ساتھ پچھلے پیدا ہونے والے جوڑی کی شادی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ منظور نہیں، اور پھر اس نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ واقعہ میں نے بیان کر دیا ہوا ہے 6 پارے میں، جب تفسیر بیان کی سورہ مائدہ کی، وہ یاد رکھ لو تو ہو گیا۔ اب دوبارہ وہ داستان ہم پھر کبھی انشاءاللہ زندگی نے وہاں پہنچایا تو وہ بیان کریں گے۔ قابیل آدم علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آیا، اپنی بہن سے شادی کر لی، اور حابیل کو، یہ تجارت کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا قابیل، اور حابیل یہ بکریاں کے چرانے، مال کے چرانے کا کام کرتے، جنگلوں میں رہتے، اور جنگلوں میں رہ کے اللہ کو یاد کرتے۔ سوئے ہوئے تھے تو اس نے پتھر مارا تو جناب حابیل وہاں فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد اب پہلا موقع ہے، اب یہ پریشان، اس وقت پھر جو جو واقعات پیش آئے وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس وقت پھر آسمان کس طرح ہو گیا، اور جو جانور تھے وہ زمین پہ رہتے تھے، انسان کے قریب رہتے تھے، پھر جانور خوف زدہ ہو کے کچھ آسمانوں کی طرف اڑ گئے، کچھ جنگلوں میں بھاگ گئے، کسی درخت پہ کانٹے نہیں تھے، پہلے انسان کی قتل کی وجہ سے درختوں پہ کانٹے آ گئے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، میں کوئی آج نہیں پڑھ گیا، اس وقت ہی پڑھی تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ بنتا گیا، اب پریشان کہ میں نے قتل کر دیا، پہلا قتل جناب حابیل کا ہے، اور اب اس قتل کو چھپانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، پہلا موقع ہے، پہلا انسان قتل ہو گیا، اب پریشان ہے۔ رب فرماتا ہم نے پھر رحمت کی، اور ہم نے 2 کوے بھیجے، کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، ہائے افسوس کہ مجھے اپنے بھائی کو دفنانے کا طریقہ نہیں آتا۔